السلام علیکم۔ بزنس ایکسپرٹ ٹیوٹوریل میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید یوزرز۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ کاؤنٹر کس طرح سے رجسٹر ہوتا ہے۔ کاؤنٹر رجسٹر کرنے کے دو میتھڈ ہیں، یوزر وائز اور سسٹم وائز، اور ان سب کے پیچھے جو ہے ایک کنفیگریشن کام کر رہی ہوتی ہے۔ اگر یوزر چاہتا ہے کہ وہ یوزر وائز کاؤنٹر کو چلائے تو کنفیگریشن اس پہ بھی کام کرتی ہے، اور اگر وہی یوزر چاہتا ہے کہ سسٹم وائز ہم چلانا چاہتے ہیں اپنے سافٹ ویئر کو تو سسٹم وائز کرنے کا بھی اس کنفیگریشن میں آپشن موجود ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو یہ دکھاؤں گا کہ یوزر وائز کاؤنٹر کس طرح سے رجسٹر ہوتا ہے۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر کہ اس وقت کوئی بھی کاؤنٹر رجسٹر نہیں ہے۔ میں جاؤں گا سیٹ اپ پہ، جنرل سیٹ اپ پہ، اور کاؤنٹر سیٹ اپ کے فارم پہ چلا جاؤں گا۔ اس فارم پہ جانے کے بعد میں یہاں پر کچھ آلریڈی کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں ان کو اٹھا لیتا ہوں، اور یہاں پر ایک یوزر کا آپشن آ رہا ہے۔ اگر مجھے اپنا کاؤنٹر یوزر سے رجسٹر کروانا ہے تو یہاں پر میں یوزر سلیکٹ کروں گا، جیسے میں یہاں پر عامر سرفراز سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو سیو کروا دیتا ہوں۔ تو مطلب یہ سمجھ آیا کہ اگر میں کاؤنٹر کو یوزر سے رجسٹر کروا دیتا ہوں، یہ یوزر اپنی آئی ڈی پاسورڈ ڈالے گا تو یہ ڈائن ان ون کا جو کاؤنٹر ہے یہ اس کو نظر آنے لگ جائے گا۔ جیسے آپ کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کاؤنٹر پہ یہ والی امپلائی آئی ڈی رجسٹر ہو گئی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو اس یوزر سے لاگ ان کر کے دکھاتا ہوں کہ کاؤنٹر کس طرح سے شو کرتا ہے۔ تو یوزر صاحب دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت عامر سرفراز کی آئی ڈی سے لاگ ان ہوں، اور یہاں پر کاؤنٹر ڈائن ان ون شو ہو رہا ہے جو کہ اس کے نام سے رجسٹر ہو گیا ہے۔ اب یوزر وائز کاؤنٹر کے کچھ آپ کو ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ڈیفائن کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں تو یوزر وائز جو ہے کیش ہینڈلنگ اس میں بہت آسان ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس میں بات کی جائے تو مارننگ اور ایوننگ کا کیشیئر الگ ہوتا ہے۔ مارننگ والا جو ہے مارننگ کا حساب کتاب دیتا ہے، اور ایوننگ والا جو ہے ایوننگ کا حساب کتاب دیتا ہے، تو کیش ہینڈلنگ کرنا اس میں بہت آسان ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایزی ٹو کلوز، اس میں ایک اور ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ ایزی ٹو کلوز کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کہ اگر کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو اس کی شفٹ میں اس کو آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے کہ یہاں پر میں نے غلطی کری ہے، تو اس کو جو ہے ایزیلی وہ ٹریک کر کے کلوز کر دیتا ہے کاؤنٹر۔ اب اس کی ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو جتنے یوزرز ہوں گے اتنی دفعہ آپ کو کاؤنٹر کلوز کرنا پڑے گا۔ اس کی ایک ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوگا۔ اور سیکنڈ یہ کہ ناٹ یوز ملٹیپل یوزرز، ملٹیپل یوزر جو ہے ایٹ اے ٹائم یوز نہیں کر سکتے۔ جس کی آئی ڈی لاگ ان ہوگی اور جس کا کاؤنٹر یہاں نظر آ رہا ہوگا وہی سسٹم پہ ورک کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی کام سے چلا جاتا ہے اور دوسرا کوئی بندہ آ کے اس پہ اپنی آئی ڈی پاسورڈ ڈالتا ہے تو دوسری شفٹ یہاں پر اوپن ہو جائے گی۔ تو یہ ہیں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سسٹم وائز کاؤنٹر کس طرح سے رجسٹر ہوتا ہے۔ تو یوزر سسٹم وائز کاؤنٹر کو رجسٹر کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے ایڈمنسٹریٹر پہ جائیں گے اور کاؤنٹر رجسٹریشن پہ جائیں گے۔ کاؤنٹر رجسٹریشن کے فارم پہ جانے کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ان رجسٹرڈ کاؤنٹرز آ رہے ہیں جو کہ کاؤنٹر سیٹ اپ سے بنے ہیں۔ یہاں پر سارے رجسٹرڈ کاؤنٹرز آ رہے ہیں، اور یہاں پر نیٹ ورک سسٹم یعنی کہ آپ کا پی سی کا نام آ رہا ہے۔ اب میں اس پی سی سے کسی بھی کاؤنٹر کو رجسٹر کرواتا ہوں، اس پہ کلک کرتا ہوں اور ٹیسٹنگ کاؤنٹر پہ کلک کر کے سیو کرتا ہوں، یس اوکے۔ تو یہ کاؤنٹر اس سسٹم سے رجسٹر ہو گیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹیسٹنگ کاؤنٹر رجسٹر ہو گیا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے یوزر وائز کاؤنٹر میں ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اسی طرح سے سسٹم وائز کاؤنٹر میں بھی کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ سب سے پہلے میں ایڈوانٹیجز کی بات کروں تو کلوز ون ٹائم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے دن شفٹ چلائی، شفٹ چلانے کے بعد رات میں ایک ہی دفعہ میں وہ شفٹ کلوز کری، تو اس سے آپ کا جو ہے ٹائم کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایزی ٹو یوز، یعنی کہ ملٹیپل یوزرز جو ہے اس پی سی پہ ورکنگ کر سکتے ہیں، اپنی اپنی آئی ڈی ڈال کے جو ہے ایک ہی کاؤنٹر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ کیش ہینڈلنگ میں بہت مسئلے آ سکتے ہیں، کیونکہ کاؤنٹر صبح سے اوپن ہوتا ہے اور رات کو کلوز ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیش کی مس ہینڈلنگ کہاں پر ہوئی ہے، تو ایک ایک ریکارڈ کو چیک کرنا پڑتا ہے جس میں اچھا خاصا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے۔ اور دوسری ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ ڈیفیکلٹ ٹو کلوزنگ کرنے میں اس میں ایشو آتا ہے،
کیونکہ ملٹیپل یوزر اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس یوزر نے کون سی انٹری غلط کی ہے. پھر ہمیں بہت زیادہ اس میں دیکھنا پڑتا ہے، پھر اس کو ڈیٹا کو ٹریس کرنا پڑتا ہے، اور اس میں جب ریکارڈ مل جاتے ہیں پھر اس ڈیٹا کو سیدھا کر کے اس کو کلوز کرنا پڑتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. TechnoSys, the one window solution, your partner in growth and success. Visit our website or contact us today for a free demo.